حسد اور رشک کیا ہے؟ آپ مجھ سے ایسا سوال کریں اس کا جواب حاصل ہونے پر آپ کا ذاتی سفر آسان ہو جائے۔ اگر علم میں اضافہ چاہتے ہیں تو علم کی تو کتاب موجود ہے، ایک حسد پر لکھی ہوئی ہے اور ایک رشک پر لکھی ہوئی ہے۔ اچھا تو حسد دوسرے آدمی کو کسی کی اس صفت کے بارے میں ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اس میں نہ رہے، اور رشک اس صفت کے بارے میں ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ یہ اس میں آ جائے۔ تو آپ جو صفت کسی میں سے نکالنا چاہو تو یہ حسد کہلائے گا، اور اپنے آپ میں ڈالنا چاہو تو یہ رشک کہلائے گا۔ فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ حسد کرنا غلط ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ حسد کرنے کو شر کہا گیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو اس کو شر کہا گیا ہے، اور حاسد کے شر سے بچنے کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں حاسد کے شر سے بچا۔ حسد کرنے والا اپنے آپ میں تو وہ صفت نہیں پیدا کرنا چاہتا، بلکہ آپ کو آپ کی صفت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ شر کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کی چوری ہو گئی، رو رہا تھا، روتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا بس کرو۔ کسی نے پوچھا روتا کیوں جا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ رونا اس لیے نہیں کہ میری چوری ہو گئی، بلکہ اس لیے کہ تمہاری نہیں ہوئی۔ یہ حاسد کا کام ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری بھینس بھی مر جائے۔ حاسد کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو لوگوں کی چیزیں دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں، یا تو مجھے بھی یہ چیزیں دے یا پھر ان سے بھی چھین لے۔ تو دو طرح کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دے یا اس سے چھین لے۔ اب دے والی بات جو ہے یہ رشک ہے، اور جب چھین لے والی بات آ جائے تو حسد ہے۔ حسد کرنے والا اپنے اندر اس صفت کے پیدا کرنے کی اہلیت نہیں پاتا، اور چاہتا یہ ہے کہ دوسرا اس صفت سے محروم ہو جائے۔ عام طور پر حسن کے حاسد ہوتے ہیں، خوبصورتی کے حاسد ہوتے ہیں، مال کے حاسد ہوتے ہیں، اور اچھی صفت کے حاسد ہوتے ہیں، یعنی جو بھی اعلیٰ کمپیٹنٹ صفت ہو اس کا حاسد ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا چھوٹا آدمی ہوتا ہے، اس لیے اس میں خود بخود حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بیچارہ کمزور آدمی ہوتا ہے، بیچارہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، اس کے دل میں سے ایسے ہی غبار نکلتا ہے۔ یہاں سے نظر بد لگتی ہے کہ ایک آدمی نے دوسری چیز کو دیکھا، کسی کی خوبصورتی کو دیکھا، پھر یک لخت پتھر جو ہے وہ پھٹ گیا۔ حاسد کی نگاہ یوں ہوتی ہے، اس بیچارے کے اندر سے آہ نکلتی ہے، فریاد نکلتی ہے کہ یا اللہ یہ کیا، اس کو تو نے دے دیا، اس سے واپس لے، چھین لے۔ اب یہ ہے حاسد کا کام۔ رشک کرنے والا اس صفت کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے صرف یہ نہیں کہ یہ صفت اسی کو ملے بلکہ کچھ ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ تو رشک والا مقابلہ کرے گا اور کوشش کرے گا، حاصل کرے گا، اپنے آپ میں اچیو کرے گا، پھر وہ بلند ہوگا اور دوسرے کو پست نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں کہ دوزخ کے ایک گڑھے میں کچھ لوگوں کو پھینکا گیا، اور وہ بیچارے گڑھے سے باہر نکلتے تو اوپر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا جو انہیں مار کے واپس گڑھے میں بھیجتا۔ تو ایک گڑھے پر دیکھا گیا کہ وہاں پہ فرشتہ کوئی مقرر نہیں تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں کسی کو باہر مقرر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ جو باہر آئے اسے نیچے والا ہی ٹانگ سے کھینچ لیتا ہے۔ یہ حسد ہے۔ تو حسد کیا ہے؟ دوسرے کی ٹانگ کو کھینچنا۔ رشک اور چیز ہے، قابل رشک ہونا، بلند ہونا اور بلند پرواز ہونا یہ اور چیز ہے۔ چھوٹے ذہن کا اور چھوٹے دل کا آدمی حسد کرے گا، اور بلند آدمی رشک کرے گا، مگر زیادہ رشک کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ اس لیے رشک کیا ہے اور پھر حسد کیا ہے؟ کیونکہ تم نے وہی رہنا ہے۔ 100 بار کوشش کرو، 1000 بار کرو، مگر اپنے وجود سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہر آدمی اس کی تشکیل پر رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، اور ہر آدمی اپنی تشکیل کے مطابق عمل کرے گا، اور سارے کے سارے عمل کریں گے اپنی شکل کے مطابق، اپنی شاکلہ کے مطابق۔ شکل کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ باطن کے اندر مقرر کیا گیا ہے، یعنی جو کمینہ آدمی ہے وہ کمینگی ہی کرے گا۔ دنیا کا طلبگار جو ہے وہ دین کو بیچ کے بھی دنیا بنائے گا، اور دین کا طلبگار جو ہے وہ دنیا لٹا کے بھی دین بنائے گا۔ یہ پیدائشی طور پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ سخی جو ہے یہ بھی پیدائشی طور پر ہے۔ غریب آدمی بھی سخی ہوتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ امیر سخی نہ ہو۔ سخی تب ہوگا اگر اس کے پاس دولت ہو اور وہ غریبوں کو دے۔ غریب بھی مزاج کا سخی ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کہ غریب کیسے سخی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ غریب تو غریب ہے، وہ غریب سخی ہے جو امیر کی دولت کی طرف نگاہ نہ کرے۔
وہ غریب سخی ہے جو امیر کی دولت کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، یہ ہے سخی غریب۔ اور اس طرح ہر آدمی سخاوت کر سکتا ہے، احسان کرنے والا بھی سخی ہے، معاف کرنے والا بھی سخی ہے، دوسرے کے مال کی تمنا نہ کرنے والا بھی سخی ہے۔ سخی کا معنی دوسروں کو ان کے حال پر رہنے دیا جائے، بس تو اپنا سفر کرتا جا اور ادھر ادھر جھگڑا نہ کر۔ تو سخی ہونا، بخیل ہونا اور چھوٹے ذہن کا ہونا پیدائشی صفت ہے۔ کہتے ہیں کہ مجاہدہ، کوشش کرنے سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے، لیکن کوشش کرنے کے باوجود گدھا جو ہے وہ گھوڑا نہیں بنتا۔ ہاں، کوشش سے گدھا جو ہے وہ اچھا گدھا بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے وہی تمہارا اصل ہے، اور اس کے مطابق کام کرو گے تو تمہاری ترقی ہو جائے گی۔ چھپانے کی بات نہیں ہے، بدلنے کی بات نہیں ہے، غلط مزاج ظاہر کرنے کی بات نہیں ہے کہ جتنا تم ہو اتنا ہی اس نے مقرر کر دیا۔ ہر آدمی اس کے اپنے عمل کے اندر رہن رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ ایک اور جگہ پر اس نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی اپنے عمل میں رہن رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ تیری حدود ہے اور تم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ پرندہ بلند خیالی میں، پرندہ بلند پروازی میں اتنا ہی رہے گا جتنی اس کی حد مقرر ہو گئی ہے، اور سمندر میں تیرنے والے اتنے ہی رہیں گے جتنی ان کی حد مقرر ہو گئی۔ ہر آدمی ایک دوسرے کی حد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے رشک کرنا بھی کوئی خاص صفت نہیں ہے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس شخص کو اس کی صفت میں محفوظ رکھے اور ہمیں ہماری صفات میں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر حسد پیدا ہو جائے تو اس کے لیے تو بڑی ہی توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ، میرے دل میں دوسرے کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے، مجھے بچا۔ حسد پیدا ہوا تو آپ کا دل رحمت سے محروم ہو گیا۔ اللہ اس شخص کو صفت دینے والا ہے اور تم نکالنے والے ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ تو فطرت کے ساتھ ضد ہو جائے گی، اور یہ گناہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو بادشاہت دی ہے اور تم چھین رہے ہو۔ اللہ کا مال ہے، اس کو جو ملا ہے سو چلنے دو، کسی کی صفت سے جھگڑا نہ کرنا، یہ ضروری بات ہے۔ اور یہ واضح کر لو کہ اگر اللہ کریم نے اس کو صفت دی ہے تو تم وہ صفت منظور کر لو، یہ ایک مقام ہے۔ اور دوسرا مقام یہ ہے کہ بعض اوقات وہ صفت تو نہیں ہوتی مگر صفت نما کوئی چیز ہوتی ہے، وہاں حکم ہے اس کے ساتھ مہربانی کرنے اور احسان کرنے کا۔ اگر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ مہربانی کے ساتھ بادشاہت عطا کرتا ہے تو اس میں دیکھو کہ وہ قرب کی طرف مائل ہے یا بغاوت کی طرف مائل ہے۔ اگر بادشاہ اللہ کے قرب کی طرف مائل ہے تو اس بادشاہ کے ساتھ تمہیں پسندیدگی کی نگاہ کرنی چاہیے۔ اگر بادشاہ بغاوت کی طرف مائل ہے تو پھر جہاد علل اعلان ہو اور وہ یزید ہوگا، پھر تمہیں کربلا سے گزر کر اس کا مقابلہ کرنا پڑے۔ یہ تم نے ضرور دیکھنا ہے کہ بادشاہ جس صفت کا مالک ہے اس میں وہ صفت عطا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہے تو پھر تسلیم کرنا ہی بہتر ہے، اگر وہ عطا خلاف امر الہی ہے تو پھر اس کے ساتھ لڑنا ہی بہتر ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ عطا ہو مہربانی والی اور تم لڑنا شروع کر دو، تو پھر تم برباد ہو جاؤ گے۔ یعنی کسی شخص کو اللہ کی عنایت ہو تو عنایت کے خلاف رنجش رکھنا جو ہے وہ تمہیں عنایت سے محروم کر دے گا، آپ محروم ہو جاؤ گے۔ آپ یہ ضرور دیکھ لو کہ دوسرے کی صفت جو ہے وہ اللہ کی عنایت ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ اگر اس کی مہربانی ہے تو تم اس کو تسلیم کر لو، یہی مہربانی حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیا جائے۔ اور اگر وہ صفت آزمائش ہے اور وہ طاقت اللہ کے خلاف ہے تو پھر تم اس کے خلاف جہاد کر لو۔ اس لیے یہ مقام اہم ہے کہ اس کو پہچانا جائے۔ باقی یہ کہ رشک بھی اور حسد بھی دونوں آپ کی انسانی صفات ہیں، مگر وہ بلند صفت تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ میں راضی رہو، اپنی صفت کا خیال کرو اور اس کو پہچانو کہ تم کیا ہو۔ حسد یا رشک کرنے کی بجائے یہ کہو کہ اس کا مقدر اس کو مبارک ہو اور ہمیں اپنا مقدر، ہم نے وہی استعمال کرنا ہے، ہم نے اپنے اپنے مزار میں رہنا ہے، اپنے اپنے مزار میں واصف اپنی اپنی صفات کی خوشبو، سب نے اپنی اپنی صفات کی خوشبو لے کے جانی ہے۔ جس طرح آدمی دن بھر ہجوم میں رہتا ہے اور رات تنہا بستر میں بسر کرتا ہے، اسی طرح زندگی ہجوم میں رہے گی اور موت تنہا بسر کرے گا۔ وہاں نہ حسد ہوگا نہ رشک ہوگا، صرف اپنی صفات ہوں گی اور اپنا خیال ہوگا۔ تو آپ اپنی صفات پر راضی رہنے کی کوشش کرو، اس کو دریافت کرنے کی کوشش کرو اور تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میں اپنی معروف عبادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اس کے لیے کوئی رہنمائی فرمائے۔ دیکھو، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے تو پھر آپ جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پابند نہیں ہونا، کیونکہ اس کا وقت تو ہمہ وقت ہے۔
معروف عبادت کی بات ٹھیک ہے، اور وہ تو وقت کے ساتھ ہے، مثلا نماز کا اپنا وقت ہے، حج جو ہے وہ حج کے ایام میں ہوگا، زکوٰۃ کے دن ہوں گے، روزے رمضان کے دنوں میں ہوں گے، یہ تو ہو گئی معروف عبادت۔ آپ کی معروف عبادت کے علاوہ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان باتوں سے منع ہو جائیں، اور جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو حد الوسع پورا کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ اگر شوق پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، تو اگر وہ شوق صرف ایک ٹائم میں ہوتا ہے، مثلا رات کے 9 بجے، تو پھر دنیا داری کر رہا ہوں اور اب میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، یہ بات غلط ہے۔ وہ پھر دنیا داری یوں نہیں کرتا، بلکہ ہر وقت اس کی کمیونیکیشن اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ٹی وی کا سیٹ نہیں ہے کہ آپ آن کر دو تو آن ہو جائے اور آف کر دو تو آف ہو جائے۔ وہ ہمہ حال ہمہ وقت آپ کے خیال میں رہے اور ہر حال میں ساتھ رہے، یعنی اللہ اس طرح ساتھ ہو کے خلقت کو جاندی گول ہے اور ہر دم فرید دے کول ہے، یعنی مخلوق جس کو ڈھونڈ رہی ہے وہ ہر دم فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے، تو ہر دم اس میں ہونا ضروری ہے۔ پہلی غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں یا تنہائی میں اللہ سے بات کرنا سننا چاہتے ہیں اور باقی اوقات میں اپنی دنیا میں رہتے ہو۔ آپ نے یہ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کہا کہ اپنے اللہ سے رات 8 بجے بات کرنا چاہتا ہوں، فرض کرو وہ جواب دے کہ رات کو 3 بجے بات ہوگی، تو اس وقت تو آپ سوئے ہوئے ہوں گے۔ پھر جب پتہ چل گیا کہ اس نے پیغام بھیجا ہے کہ جب آپ کل دوپہر کو بازار میں شاپنگ کر رہے ہوں تو اس وقت بات کر لیں، تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ شاپنگ میں لگے ہوئے ہوں اور بات نہ ہو سکے، پھر اس کا انتظار کرو، اور ایسا انتظار کرو کہ باقی کا کام جو ہے یہ پابند ہو جائے بلکہ بند ہو جائے۔ پھر ہے کمیونیکیشن۔ تو پھر آگے اس نے کہا تھا کہ میں جواب دوں گا تو وہی جواب آئے گا۔ جواب کب آئے گا؟ چاہے 2 سال میں آئے، 5 سال میں آئے، بلکہ کئی سال بعد آئے۔ سوال کرنے کے بعد چٹھی ڈال کے آپ انتظار کریں۔ پھر یہ نہ کہنا کہ یہاں سے میں نے پیغام بھیجا ہے، میسج بھیجا ہے، میرا خیال ہے میں انگلینڈ سے ہوا ہوں، واپسی پہ آ کے میسج کا پتہ کروں گا۔ پھر یوں بات نہیں ہوگی، بلکہ آپ پھر اسی جگہ پر ٹک جاؤ جہاں پہ بات ہوئی تھی، اس جگہ پر ٹھہر جاؤ، پھر دیکھا جائے گا۔ وہ جب بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، آپ اس خیال کے اندر مصروف رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی مہمان کا انتظار ہو تو انسان بے قرار رہتا ہے، مہمان کا اس کی قدر کے مطابق آپ انتظار کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کریں تو وہ مہمان واپس چلا جائے گا۔ بات کا جواب لینے کے لیے کم از کم اتنا انتظار تو کرنا چاہیے جو اس کا حق ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی کمیونیکیشن ہے وہ پھر پوری توجہ کے ساتھ اس خیال میں گم رہتے ہیں، اور ان کو اس خیال کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نہیں آتا۔ اگر آپ باقی کے خیالات کی نفی کر دیں تو پھر آپ کو کمیونیکیشن والا خیال مل جائے گا۔ تو معروف عبادتوں میں بھی وہی خیال رہے۔ آپ روز ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہو کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو کہاں ہے اللہ؟ آپ کسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا؟ اگر کوئی ہے تو آ جائے تو آپ اس پر چل پڑیں، مگر وہاں آپ الجھ جاتے ہیں۔ تو سیدھی راہ کے مفہوم کا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ سیدھی راہ کا مفہوم کیا ہے، یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو اگر کوئی انعام یافتہ آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ ساتھ چل پڑیں، تو سیدھی راہ تو یہی ہے، مگر آپ اس کے ساتھ جھگڑتے ہیں اور سیدھی راہ کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے تو آپ پھر الجھ جاتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پیغمبروں کے ساتھ لڑنے والے لوگ موجود تھے اور امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کرنے والے لوگ موجود تھے۔ انسان دعا مانگتا ہے اور جب تاثیر قریب آتی ہے تو الجھ جاتا ہے۔ اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام آغا تجمل حسین تھا۔ ان کے پاس ایک نوجوان مرید ہوا۔ اس نے بابا جی سے کہا کہ دعا کریں، مجھے کوئی مرتبہ ملے۔ بابا جی نے کہا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا گورنر بن جاؤں۔ تو وہ نوجوان کچھ عرصے بعد ڈیو کورس میں گورنر بن گیا، یعنی سردار عبدالرب نشتر۔ پھر ایک دن وہ گورنر نے ملنے کے بعد اپنے بزرگ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ سکون نہیں ہے۔ تو بابا جی ہنسے، پھر کہہ لگایا اور کہا بات سن، تو نے سکون مانگا ہی کب تھا؟ تو نے بادشاہی مانگی تھی، سکون تو اب مانگ رہا ہے۔
ادھر بادشاہی میں تجھے کیا سکون ملے گا؟ اللہ سے تم دنیا مانگتے ہو تو تم خود ہی دیکھو کہ تم مانگتے کیا ہو، یعنی یہ کہ اے اللہ اپنے علاوہ باقی سب کچھ ہمیں دے دے۔ جب تم اللہ سے اللہ مانگو گے تو پھر تمہیں باقی کی پسندیدگیاں ترک کرنی پڑیں گی۔ وہ آدمی جو اللہ کے علاوہ کی تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے اللہ مانگوں گا تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں۔ بات اتنی ساری ہے کہ پھر دونوں جہاں کی نعمتیں کس بات کی؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ کہہ کر دیکھیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تم سے بات چاہتے ہیں، ہم تم سے کلام چاہتے ہیں، چاہے دنیا جہان کی نعمتیں مجھ سے چھن جائیں تو بھی میرا گلہ نہ ہوگا۔ تو کم لوگ ہیں ایسا کرنے والے، اس کی راہ میں شہید ہونے والے اور اس کی راہ میں جان دینے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ پھر اللہ سے کمیونیکیشن، گفتگو اور مشاہدہ ان کو نصیب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ تلوار کی دھار پر ہوتا ہے یا نیزے کی نوک پہ ہوتا ہے یا شہادت کے اندر ہوتا ہے، اور مشاہدہ حق سنگے در یار پہ ہوتا ہے جس کی چوکھٹ پہ سر جھکایا جائے۔ مشاہدہ عبادت نہیں ہے کہ عبادت سے مشاہدہ بن جائے، اس پر ایکسٹرا لیبر محنت کرنی پڑے گی، ایکسٹرا احسار کرنا پڑے گا۔ جو کچھ آپ نے دنیا سے حاصل کیا اگر وہ سارے کا سارا قربان کر دیں تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس پہلے ہی تھوڑے سے پیسے ہیں تو کہو کہ تو وہی تھوڑے سے لٹا دے، تھوڑی سی گریجویٹی ہے تو وہ بھی دے دے، ایک چھوٹا سا جھونپڑا سا مکان بنایا ہے تو وہ بھی خیرات کر دے فی سبیل اللہ۔ پھر جو بات نہیں کرنے والی اگر وہ کرو گے تو وہ بات جو نہیں ہونے والی وہ ہو جائے گا۔ بس یہ ہے آپ کا کام۔ اللہ کی طرف جانے کے لیے کئی فارمولے ہیں، جیسے جنگ کے دوران اوپی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں فائر کرو، وہاں فائر کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تم کہتے ہو کہ اس طرح کر، یہاں جلوہ دے دے، یہاں دشمن کو غرق کر دے، یہاں ان سے مال چھین لے، یہاں ہمیں دے دے۔ اس طرح تو نہیں چلتا۔ وہ اللہ ہے اور تم جیسے بندے وہ بناتا ہے، وہ کیسے چلے گا تمہارے کہنے پہ؟ وہ اللہ آپ ہی ہے، اللہ ہے، اس لیے آپ ہی اللہ کے کہنے پر چلو اور اسے اپنے کہنے پر نہ چلاؤ۔ ہمت نہ ہو تو بہتر ہے کہ اسے نہ پکارو۔ اگر محبت کا دعویٰ کرنے کی ہمت ہے تو پھر باقی محبتوں سے بیزار ہو جاؤ، وہ سب سے پیاری چیز سب سے پہلے لے لے گا اور پھر تم شور مچا دو گے۔ اس نے مثال دی ہے کہ اس نے پیغمبر سے کہا کہ بیٹا ذبح کر دو، اور وہ بیٹا ذبح کرنے چلے، ذبح نہ ہوا تب بھی ہو گیا۔ باپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ذبح کرتا ہوں تو وہ ذبح ہو گیا۔ اب جو باپ یہ فیصلہ کر سکتا ہے مشاہدہ اسی کا حق ہے، اور آپ سے اگر کہا جائے کہ بیٹے کی انگلی کاٹ کے لاؤ تو مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہے گا کہ میری جان حاضر ہے، تو پھر آپ آرام سے اپنی عبادت کرتے جائیں اور اللہ سے کبھی دیدار کی تمنا مکمل سرنڈر کیے بغیر نہ کرنا۔ آپ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یا اللہ تو مہربانی کرتے جانا۔ دیدار کا مقام یہ ہے کہ جب تک نگاہوں سے غیر اللہ نہ نکلے تو پھر اللہ کا مشاہدہ کیسے ہو؟ تو اپنی نگاہوں کا جائزہ لیں، اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ان میں کس کس کی محبت بھری پڑی ہے۔ جس کمرے میں آپ اللہ کو بلا رہے ہیں اس میں کوئی اور قباحت نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس کے اندر کہیں مال، کہیں سکہ، کہیں زر، کہیں زمین، کہیں زن وغیرہ پڑے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے مہمان کو بلا لیا ہو اور اس کے مطابق انتظام نہ ہو۔ جس طرح کعبہ تھا، کعبۃ اللہ میں تب بت رکھے ہوئے تھے اور جب تمام بت صاف کر دیے گئے تو وہ کعبۃ اللہ بن گیا۔ آپ دل سے خواہشات کے بت نکال دو تو پھر یہ اللہ کا عرش ہے۔ اگر اس کی صفائی ہو گئی ہے تو پھر یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے کچھ اور نہیں کرنا، صرف آئینہ صاف کرنا ہے اور اس میں خود بخود عکس نظر آ جائے گا۔ اس لیے آپ انتظار کریں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، منکرات سے بچیں، اپنے آپ کو علائشوں سے بچائیں تو خود بخود زیبائش ہو جائے گی۔ لوگ جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے بتایا ہے کہ ہر آدمی کو اس کے مزاج میں رہن رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ بات واضح فرما دی کہ ہم نے انسانوں کو زمین پر خلیفہ بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو تو ایک نے انکار کر دیا، سب نے سجدہ کر دیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس نے بڑا غرور کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ زندگی کی ابتدا ہو گئی
سجدہ کرنے والوں کے لیے یہ سیدھی راہ تھی جنہوں نے حکم مان لیا، اور ایک دوسری متبادل راہ پیدا ہو گئی جو شر کی راہ تھی، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، تو اس نے شر کا راستہ بھی خود بنا دیا اور خیر کا راستہ بھی بنا دیا، اور اس راستے پر چلنے والے اور اس راستے پر چلنے والے دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ وَمِنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تو اگر آپ کافروں کو ہزار سمجھاؤ مگر وہ نہیں ایمان لائیں گے تو وہ سمجھ سے باہر ہیں، اس لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، تو وہ شر کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ مزاج ہے۔ اب وہ شخص جو صدا بلند کرتا ہے، حقیقت کی دعوت دیتا ہے، اخلاق کی دعوت دیتا ہے، سیدھے راستے کی دعوت دیتا ہے، اس کے ساتھ دو قسم کے لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ سیدھا راستہ ایسا ہو جائے کہ لوگوں کے اندر انصاف کا شعور پیدا ہو جائے۔ جو ناانصافی کرنے والا ہے وہ انصاف کا شعور پیدا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس سے ناانصافی کرنے والے کا استحقاق مجروح ہوگا اور اس ظالم کے خلاف آواز بلند ہوگی، اس لیے وہ یہ راستہ روکتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو زیادہ خطرناک ہیں، وہ لوگ یہ راستہ روکتے ہیں اور اللہ کے نام پر اللہ کی راہ کو روکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر ہی اسلام کو روکنے والے مسلمان ہیں۔ باہر کا دشمن تو پہچانا جائے گا، مگر خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو دوست کے لبادے میں آئے۔ تو سب سے زیادہ خوفناک وہ دشمن ہے جو دوست بن کے آیا، اور اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اب یہ لوگ جھگڑا کریں گے کہ یہ بات یوں نہیں، اسلام کی وضاحت انٹرپریٹیشن یوں نہیں، اور اسلام یوں نہیں، ان کی نیت میں فتور ہے، اس لیے اسلام پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے اور آپ اس پر غور کرنا۔ مثلا ایک کانفرنس ہوئی، مشائخ کانفرنس، اور دوسری کانفرنس ہوئی علماء کانفرنس۔ اب یہ دونوں الگ الگ کانفرنسیں ہیں، حالانکہ دونوں ایک جیسے لوگ ہوں گے، مشائخ علماء ہوں گے اور علماء مشائخ ہوں گے، لیکن ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ دونوں میں کوئی نہ کوئی تو حق پر ہوگا، یا حق والا اس میں بھی ہوگا اور اس میں بھی ہوگا، لیکن یہ دو طبقے ایسے ہیں جو آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ لاہور میں شاہی مسجد کے اندر جھگڑا ہوا تھا۔ ایک نے کہا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو دوسرے نے اس کے خلاف نعرہ لگا دیا، بڑا جھگڑا ہوا، شاید کوئی آدمی بھی مر گیا۔ تو ایک نام کے لینے والے ایک نام کے لینے کے انداز پر آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، تو وہ کہے گا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ دوسرے سے پوچھو کہ تم یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے، تو وہ کہے گا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یا تو حرف ندا ہے، مگر اس کے خیال میں یہ غیر اللہ بن جاتا ہے، پھر یہ اپنا اپنا مقام ہے۔ یہ دوسرے مذہب کے علماء نے، علم جاننے والوں نے آپ کے اندر رکھنا ڈال دیا اور مزاج اختلاف پیدا کر دیا۔ یہ علماء، یہ مشائخ، یہ فقراء اور پیر صاحبان بڑے بڑے کمال کے حامل ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو ہمہ حال مسجد میں ملیں گے، کوئی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ملیں گے اور لنگوٹی کسی ہوئی ہوگی، اور کسی کے پاس کوے بیٹھے ہوں گے اور وہ ذات سائیں کانواں والی سرکار ہو جائے گی۔ یہ ہر روپ میں آتے رہے ہیں اور ہر رنگ میں آتے رہے ہیں۔ کامن مین کو، عام آدمی کو اپنے مانوس چہرے کے علاوہ جب دوسرا چہرہ غیر لگتا ہے تو یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اس طرح اس کو مانوس راہ کے علاوہ باقی راہ غیر لگتی ہے، تو عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کے بزرگ نے جو راستہ بتا دیا ہے وہی صحیح ہے اور وہی مانوس لگتا ہے، اور باقی اس کو غیر لگتے ہیں۔ ایک جگہ ایسا واقعہ ہوا کہ رات بھر قوالی ہوئی، پیر صاحب بھی موجود تھے تو قوالی ہوتی رہی، حال ہوتا رہا، کال ہوتا رہا، دھمال ہوتا رہا، اور یہ سارا واقعہ ہوتا رہا، اور صبح اذان ہوئی تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ ملا اب خدا کو پکارنے لگا ہے، حالانکہ ساری رات ہماری محفل میں رہا۔ تو معاملہ یہاں سے ڈی جنریٹ ہوتا ہے، بگڑتا ہے، تو بات محبت سے چلتے چلتے یہاں پر رخ بدل جاتی ہے۔ اب یہ سمجھ لینا غلط ہے کہ اللہ نے شریعت کے علاوہ کوئی اور راستہ دے دیا ہے، راستہ وہی اٹل رہے گا، بات یہی رہے گی۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کے ساتھ ساتھ رہے، آپ شرعی لائن کے ساتھ ساتھ رہیں تو پھر آپ کے لیے راہ محفوظ ہو جائے گی۔ یہ اندھوں والا جھگڑا ہے کہ کچھ اندھے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے گئے اور بعد میں جھگڑا کرنے لگ گئے کہ اس نے پوچھا ہاتھی کیسا تھا، تو ایک نے کہا سون تھا، ایک نے کہا ہاتھی کی ٹانگ دیکھی تھی کیونکہ اس نے ہاتھی کی ٹانگ دیکھی تھی، دوسرا کہتا ہے کہ پنکھا تھا کیونکہ اس نے کان دیکھے تھے۔ تو وہ جھگڑنے لگے، مگر جس نے پورا ہاتھی دیکھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم دونوں سچ کہہ رہے ہو، ایک نے اس کی ٹانگیں دیکھی
دیکھی ہیں، دوسرے نے اس کے کان دیکھے ہیں، مگر پورا ہاتھی نہیں دیکھا۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ جس کو جتنا نظر آیا وہ اس کو حقیقت سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی پیس فائنل ہے اور یہی ماسٹر پیس ہے۔ عام طور پر لوگ جنرلی جھگڑا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بدنیتی کے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ ایک کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ یہ جھگڑے کی انتہائی کہانی ہے۔ ایک ایسا بھی واقعہ ہے کہ اللہ معافی دے، ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا۔ مغرب کی نماز کی جماعت ہو رہی تھی، میں لیفٹ کی طرف سے آخری صف میں تھا، میرے ساتھ ایک اور آدمی آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب قاری نے قرات کی تو کہا والضالین، تو زور سے سب بولے آمین۔ وہ جو میرے ساتھ کھڑا تھا وہ کہنے لگا لا حول ولا قوت، اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میں کہاں آ کے پھنس گیا ہوں۔ سب نماز پڑھنے میں مصروف تھے، اس لیے کوئی بولا نہیں۔ تو یہ اس کی ٹریننگ ہوئی تھی کہ جہاں اونچی آمین پڑھی جائے وہاں لاہور پڑھ کے بھاگ جاؤ، کیونکہ ان لوگوں کا ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، اس لیے لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں۔ اصل میں کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ اور کہہ دیا، اور پھر چلتے چلتے قوالی والے نے سمجھا کہ قوالی ہی راستہ ہے۔ اسی طرح ذکر ہوتا ہے، بعض اوقات ذکر خفی بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات بلندی کے ساتھ بھی ذکر ہوتا ہے۔ اللہ بلند آواز بھی اور بعض اوقات دل میں بھی اللہ۔ ایک آدمی نے بلند آواز میں کہا اللہ اللہ، تو دوسرے نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کیا اللہ چلا گیا ہے، کہیں دور چلا گیا ہے جیسے تو آوازیں دے رہا ہے؟ کیا اسے نزدیک تلاش نہیں کر سکتا؟ تو یہ ہیں ڈیٹیلز، توضیحات، اور اس فرق کی وجہ سے بنیاد میں فنڈامنٹلز میں فرق آ گیا ہے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ بات تفصیل کی، ڈیٹیلز کی ہو رہی تھی اور فرق بنیاد میں کر دیا گیا کہ یہ راستہ غلط ہے اور وہ راستہ غلط ہے۔ اس لیے اگر ایسا سلسلہ کر دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اتحاد کر لیا جائے تو یہ اتحاد مکمل ہوگا۔ پوچھو کہ تم کون ہو؟ میں مسلمان ہوں، بجائے اس کے کہ تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن آگے تفصیل، تقسیم اور سلسلہ، اگر آپ سلسلہ واردات نکال دیں تو صرف مسلمان ہونا کافی ہے، تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ بس ہوا یہ کہ جس نے جو انداز دیکھا اس نے اس انداز سے چلنا شروع کر دیا، اور جس نے دوسرا انداز دیکھا اس نے اسی انداز سے چلنا شروع کر دیا۔ تو ہر ایک نے الگ الگ راستہ دیکھا، لیکن اب ایک راستہ ہونا چاہیے۔ جس دن جب اسلام مکمل ہو گیا تھا تو مکمل ہو گیا۔ اب یہ جو وضاحتیں ہیں انہوں نے اختلاف پیدا کیا ہے۔ اس زمانے میں جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھتا، مسلمان ہوتا، تو وہ پوچھتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی کرنا ہے۔ امن کا زمانہ ہے، اپنی آمدن کا خیال رکھ، خرچ کا خیال رکھ۔ اگر جہاد کا زمانہ ہے تو مجاہدوں کے ساتھ مل کر لڑو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کتابیں پڑھو۔ ان کتابوں نے، علم کی تشریحات نے اور وضاحتوں نے فرق پیدا کر دیا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر اسلام پر لکھی ہوئی کتابوں کے نام پر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے لیے کئی زندگیاں چاہیے۔ اسلام تو خیر بڑا وسیع لفظ ہے۔ اگر آپ یہ کہو کہ تصوف پر لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں ان کا نام لکھنا شروع کرو تو یہ بے شمار نام ہے، عمر ختم ہو جائے گی۔ دین کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ ہو از اے مسلم؟ یہ اگر آپ کتابوں میں پڑھنا چاہیں تو کئی سال لگ جائیں گے۔ سیدھی سادی بات ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو مسلمان ہو جانا چاہیے، بجائے اس سے کہ مسلمان کی تعریف ہو۔ آپ لوگ صرف اورل اسلام کے قائل ہیں، زبانی اسلام کے قائل ہیں۔ اورل اسلام کا مطلب کیا ہے؟ بیان، وضاحت والا۔ ورنہ مسلمان ہونا جو ہے یہ آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کا اپنا کوڈ، آپ کا اپنا ضابطہ حیات ہے۔ تو نیکی کیا ہوتی ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سلوک ہو وہی سلوک آپ دوسروں کے ساتھ شروع کر دیں تو یہ نیکی ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ جو سلوک چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں وہی سلوک آپ لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ یہ دنیا آپ کی ہو تو پھر آپ مالک ہونے کی حیثیت سے کیا چاہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہاں ادھر فساد نہ کرو۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے کہ فساد نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرو، کوئی تجاوز نہ کرے۔ تم سارے ایک امت وحدت سے پیدا ہوئے ہو، اس میں جھگڑا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ دین کا راستہ ہے، اس پر چلو اور اللہ کا خیال رکھو۔ سارے واقعات ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک یہ زندگی ہے اور اس کے بعد ایک اور زندگی ہے اور اس کے بعد ایک اور زندگی آئے گی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تم پر ناراض ہے تو دراصل وہ خود ہی تم پر ناراض ہوتا ہے۔ تو خدا کے ناراض ہونے کا تو کسی کو تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اطلاع نہیں دی کہ میں اس شخص پر ناراض ہوں، کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ میں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں داخل کرنے والا ہوں۔ اور یہ کہ بعض اوقات سیاد کو اور بعض اوقات گناہ
گناہوں کو کنورٹ کر کے بدل کے حسنات میں بدل دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ کون سے گناہ معاف کر دے کوئی پتہ نہیں ہے، اور کون سی نیکی برباد ہو جائے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کے بارے میں ان کی زندگی ختم ہونے سے پہلے رائے نہ دیا کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آدمی نیک نظر آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کرے کہ آخری دم تک نیک ہو، اور اگر کوئی کہے کہ یہ آدمی بد نظر آتا ہے تو پتہ نہیں آگے جا کے توبہ کر لے۔ تو آپ یہ سب دل میں رکھا کریں، کوئی آدمی ضرور برا ہوگا لیکن کسی وقت بھی اسے توبہ کی توفیق ہو گئی تو وہ آدمی اچھا ہو جائے گا۔ تو برے کو برا نہ کہو، اس کے لیے اچھا گمان رکھو، ممکن ہے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ ایک توبہ کے ساتھ 70 سال کا کافر مومن ہو سکتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھ لے تو پرانا کافر پکا مومن ہو سکتا ہے۔ اب آپ لوگ اپنی بات دیکھیں کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں، کیا ابھی مومن ہوئے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا دوسرے کو ضرور مومن سمجھتا ہے۔ تو اچھا مومن کون ہے؟ جو دوسرے مومن کے لیے جنت کا گمان رکھے۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے، یہی ہم سفر ہیں، یہی ہمارے ساتھ وہاں بھی ہوں گے، تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کے لیے جنت الاٹ کرتا ہے اور دوسرے کو دوزخی کہتا ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے۔ تو آپ دوسرے کو بھی جنت میں جانے دیں جہاں آپ جا رہے ہیں، پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس کے حق میں بھی دعا کرو تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا کرنے والا جھگڑا کم ظرفی میں کرتا ہے، لا علمی میں کرتا ہے، مطلب پرستی میں کرتا ہے، ورنہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھوٹا علم جھگڑتا ہے اور بڑے علم والے نہیں جھگڑتے۔ جس کو بات سمجھ آ گئی تو جھگڑا نہیں ہوگا، پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے کچھ دیکھ لیا تو جھگڑا ختم ہو گیا، اور جس کو علم نہیں ہوتا وہ جھگڑا کرتا رہتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے ادھر ہے ادھر ہے، اس کے پاس بحثیں اور جھگڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم فساد نہ کرنا۔ جب فرشتوں کے ساتھ ڈائیلاگ ہوا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس انسان کو پیدا کر رہے ہیں کہ یہ تو خون بہائے گا، جھگڑا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اس کو میں جانتا ہوں کہ یہ تو بہت اچھا ہے۔ جو جھگڑا کرنے والا ہے اس کے اندر شر ہے۔ یہ فرشتوں کا اندازہ تھا کہ انسان جھگڑا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یقین تھا کہ یہ جھگڑا نہیں کرے گا۔ تو جو جھگڑا چھوڑ دے وہ اللہ کے اعتماد پر پورا اترا، اور جو جھگڑا کر رہا ہے وہ فرشتوں کے اعتماد پر قائم ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ خود ہی سوچ لو کہ وہ تو جھگڑا کر رہا ہے لیکن تم جھگڑا نہ کرو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جھگڑا کرنے کے لیے ایک آدمی تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا نہیں کرنا، اور السلام علیکم کہہ دیا کہ تجھ پر سلامتی ہو۔ پھر تلواریں کدھر رہتی ہیں، کلمہ پڑھا گیا اور ختم ہو گئی بات۔ جھگڑا نہ کرنا ہی اخلاق ہے۔ تو آپ جھگڑا نہ کرو بلکہ اس کو محبت کے ساتھ نوازو، انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نفس اور روح کے بارے میں ذرا تفصیل سے وضاحت فرما دیں۔ یہ دو الگ الگ نہیں ہیں اور ان میں جھگڑا نہیں ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ایک ہارمونی ایک توازن میں ہیں۔ ایک سوار ہے اور دوسرا گھوڑا ہے۔ گھوڑا بغیر سوار نہیں ہے اور سوار بغیر گھوڑا نہیں ہے۔ یہ جسم جو ہے ایک گھوڑا ہے اور روح جو ہے اس کا سوار ہے۔ کہیں سوار کو بیمار نہ کر لینا کہ صرف گھوڑا ہی پالتے جاؤ۔ وہ شاہ سوار ہونا چاہیے، گھوڑا صحت مند ہونا چاہیے اور سوار بہتر ہونا چاہیے۔ سفر دور کا ہے، وہ لوگ جو صرف گھوڑے کو پالتے رہتے ہیں تو سوار مریل ہو جاتا ہے، وہ لوگ جو سوار کو پالتے رہتے ہیں گھوڑا مریل ہو جاتا ہے۔ اچھا سوار اور مریل گھوڑا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے گھوڑا جو ہے سوار کے مطابق ہو۔ ساؤنڈ مائنڈ اینڈ ساؤنڈ باڈی دونوں ہونے چاہیے، پھر یہ جھگڑا نہیں کرتے۔ اور جب آپ دل سے اللہ کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ کا نفس بھی آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نفس پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ وہ لوگ گناہ کو یاد نہیں کرتے کیونکہ انہیں نفس مطمئنہ مل جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ایک عمر کے بعد یہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب ایسی عمر آ جائے کہ ختم ہو جائیں تو پھر تو کھانے کے لیے آپ جھگڑا نہیں کریں گے کیونکہ اب ذائقہ ہی ختم ہو گیا ہے، یا اگر آپ کھانا کھاؤ اور ہضم نہ ہو تو پھر بھی آپ جھگڑا نہیں کریں گے۔ اور ایک ایسا وقت آ جائے جب خدا نہ خواستہ آپ کی نگاہ ذرا کمزور ہو جائے تو پھر آپ رنگین چیزیں انتخاب نہیں کریں گے،
خدا نخواستہ کان سنائی دینا کم کر دیں تو پھر آپ میوزک کی طرف رجوع نہیں کریں گے، کیونکہ کان تو بیچارے پہلے ہی بند ہو گئے ہیں۔ تو ایسا وقت آخر آ ہی جاتا ہے، اور اگر جوانی میں یہ وقت آ جائے، یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ، تو رنگین ہو گیا انسان۔ تو نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے کہ تمام صفات کی موجودگی میں ایک طرف کا خیال لگ جانا، ورنہ ایک ایک کر کے سب چھن تو جانا ہی ہے۔ مثلاً آپ کے جسم کے قوا آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ کے خلاف گواہی دینے کا مطلب ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا۔ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا۔ آپ کی بینائی، آپ کا خیال اور آپ کا وجود جو ہے یہ آپ کے تابع فرمان نہیں رہے گا۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا ہے۔ اس کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ ہو تو ضرور جانا ہے، پھر کیوں نہ وقت پر ہو جائے، تو آپ اسے کنٹرول میں رکھ لیں۔ جوانی میں ہم ہو گئے ہیں جو پیر، تب ایسے ہوئے ہیں سخن بے نظیر۔ اس لیے جوانی کے اندر ہی توبہ ہو جانی چاہیے، تاکہ انسان اس راستے پر ہو۔ تو آپ روح کو سنبھالیں کہ یہ اصل مسافر ہے، کیونکہ جسم نے یہیں رہ جانا ہے، اور روح جو ہے یہ اگلے سفر پہ روانہ ہو جانی ہے۔ روح کے لیے جسم کا پردہ ہونا ضروری ہے۔ ایک شاہین نے جھپٹا مارا کیونکہ اسے زمین پر کوئی چیز نظر آئی، اس نے پکڑ لیا اور اس کو اوپر لے گیا۔ راستے میں دیکھا تو کوئی مری ہوئی چیز تھی، اس نے وہیں پھینک دی۔ اب جتنا عرصہ وہ مری ہوئی چیز اس کے پنجے میں تھی پرواز کر رہی تھی، اور پھینکنے پر وہ زمین پر واپس آ گئی اور وہ سوئے لامکاں اڑ گیا۔ اس طرح روح آئی ہے اور یہاں اس نے مٹی کو اڑایا۔ آپ کی مٹی جو ہے وہ بھاگم دوڑ کرتی جا رہی ہے، روح نے پھر اس کو یہیں چھوڑ جانا ہے، مٹی میں مل جائے گا اور وہ لامکاں کی طرف چلا جائے گا۔ بات اتنی ساری ہے، جب تک یہ دونوں اکٹھے ہیں آپ کلمہ شکر ادا کرو، تو خالی روح کی عبادت نہیں ہے اور خالی وجود کی عبادت نہیں ہے۔ جسم کو، مٹی کو جب روح جھکائے گی اور آپ جب دل کے ساتھ جھکیں گے تو پھر یہ عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم رکھا ہے کہ مٹی کو روح کے ذریعے کنٹرول کیا ہے۔ اچھے لوگ جو ہیں وہی ہوتے ہیں جن کا وجود پہلے جان لیتا ہے کہ وہ جانے لگا ہے، پنچھی اڑنے لگا ہے اور پھر پنجرا خالی رہ جائے گا۔ وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جگہ ہے ہماری اور اس جگہ پر ہمارا مزار بننا چاہیے، بلکہ اپنا مزار پہلے ہی اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں۔ تو اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو انتخاب کر لیتے ہیں یہ جگہ میری ہے، عام طور پر وصیت بھی کر جاتے ہیں یا پہلے کہتے ہیں کہ میری جگہ یہاں رکھو۔ این گرمے حیات میں، ہیٹ آف لائف میں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور جب ہیٹ گرمی ختم ہوتی ہے اور فائر جو ہے وہ ایش بن جاتی ہے، آگ جو ہے راکھ بن جاتی ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ کرنا کیا ہے اور رہنا کہاں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جانا کہاں ہے۔ یہاں پر رہنا ہے تو وہ تو ہے، مگر اب دیکھو کہ جانا کہاں ہے۔ زندگی میں اگر وہ جگہ آپ نے دیکھ لی ہے جس جگہ زندگی کے بعد پہنچنا ہے، تو آپ آدھے فقیر تو پکی طرح بن گئے۔ فقیری کا یہ نسخہ بڑا پکا نسخہ ہے۔ جس آدمی نے زندگی میں اپنا مزار دیکھ لیا وہ شخص بہت فلاح پا گیا۔ تو آپ کبھی یہ بھی دریافت کر لیں کہ آپ کا وہ مکان کہاں بننا ہے، تو آپ وہ دریافت کر لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کہاں جانا ہے۔ غور کرو اور پہچانو کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ اس جگہ پر جا کے وزٹ کرو اور کہو کہ اے زمین ہم آ رہے ہیں، مہمان کا انتظار کرو۔ دیکھو پھر آپ کی درویشی پکی ہو جائے گی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ پکی بات ہے کہ یہاں کسی نے نہیں رہنا۔ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل شور اسی سر پہ ہے پھر نوحہ گری کا۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ آپ اپنا مزار ضرور دیکھو۔ تو نے دیکھے ہیں جنازے بے شمار، تو نے کیا دیکھا نہیں اپنا مزار۔ تو آپ نے بے شمار جنازے اٹینڈ کیے ہیں، تو یہ بھی دیکھو کہ آپ نے بھی جانا ہے، تو پھر کیسے جانا ہے اور کون کون لوگ ساتھ ہوں گے، آپ یہ اندازہ ضرور کر لیں۔ یہ پکی درویشی کی بات ہے۔ درویشوں کو بتایا جاتا ہے کہ اپنا مزار ضرور دیکھنا،
کچھ لوگ پہچان بھی لیتے ہیں، زمین بولتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے آنا ہے۔ ایسے نہ اپنے آپ کو چھوڑ دینا کہ جہاں مرضی دریا لے جائے تو خود کو دریا کے حوالے نہ کرنا، بلکہ جہاں جانا ہے اس جگہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ درویشی ہے اور پھر یہ فقیری ہے۔ یہ زمین کی بات نہیں ہو رہی اور نہ قبرستان کی بات ہو رہی ہے، بلکہ مقام کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آشنا کرا سکتا ہے، وہاں پر کروڑوں سال کا سفر کرنا ہے تو اس پر جگہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اچھا یہ ہے کہ جگہ کا انتخاب کر کے پہلے ہی طے کر لینا چاہیے۔ حاسد کی نظر سے کیسے بچنا چاہیے؟ حاسد کی نظر سے اللہ بچائے گا، اس لیے دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دعا کیا کرو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ تو نے شر تخلیق فرمائی ہے، اس سے تو ہی بچا، کیونکہ اور کوئی نہیں بچا سکتا، تو حاسد کی نگاہ سے خالق ہی بچا سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سوال کرو تو ہمارا ذہن خالی ہوتا ہے، اس میں سوال ہی کوئی نہیں ہوتا، ہم مصنوعی سوال کیا کریں؟ نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہوتی ہے کہ سوال بھی اللہ کے فضل سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھو کہ مختلف ذہنوں میں مختلف سوال پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ پہلے سب خالی ذہن ہوتے ہیں اور پھر تمام سوالوں کا جواب ہوتا ہے۔ جو جواب پیدا کرنے والا ہے وہی سوال پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے لیے یہ سوال جواب کر رہے ہیں، یہ عین ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے یہ سوال ہوں اور بہت سارے لوگوں کو یہ جواب ملے۔ میری ایک تجویز ہے کہ آدھا گھنٹہ آپ کسی موضوع پہ لیکچر دیں اور پھر سوالوں کے جواب دیا کریں۔ موضوع پر اگر لیکچر دیا جائے تو موضوع کو پہلے تیار کرنا پڑے گا اور پھر کتابوں سے استفادہ ہوگا، پھر وہ اس کا اسی طرح ہو جائے گا جس طرح ہر جگہ ہوتا ہے۔ اس سے بچنا ہے، یہ ایک ٹائپ بن جائے گی کہ آج آپ ایمان کے اوپر تقریر کرتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو ایمان کہتے ہیں شخصیت پر اعتماد کرنا، پھر ختم ہوگی تعریف۔ اب اس سے آگے ایمان پر اس سے آگے کچھ نہیں کہنا، تو ایمان کیا ہے؟ اعتماد شخصیت۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی پر اعتماد، تو ختم ہو گئی بات۔ اب اس سے آگے ایمان کیا ہے؟ اس سے آگے کوئی ایمان نہیں ہے۔ پھر ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار، تو یہ ایمان ہے۔ پھر مزید نہیں کہہ سکتے کہ ایمان یہ ہے اور ایمان وہ ہے۔ آخری بات، الٹیمیٹ بات، ایمان کی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نثار، تو ختم ہو گئی بات۔ اب اس پر لیکچر کیا ہوگا؟ ویسے اگر ایمان پر تقریر کرنے لگ جائیں تو اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے کتنے حصے ہیں، اس میں کتنی صفات ہیں، کیا کیا واقعات ہیں۔ کلمے پر شروع ہو جاؤ تو کلمے ہی چلتے جائیں گے۔ اس لیے اس ٹائپ سے نکلو۔ آپ کہتے ہیں کہ ذہن میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے۔ آج کے دن 2 سوال آپ نے کیسے کیے ہیں؟ حالانکہ خالی ذہن آپ بھی ہیں، پھر بھی سوال آئے۔ حالانکہ سوال بظاہر معمولی تھا، لیکن اس کی واضح طور پر حد بندی ہو گئی کہ رشک کیا ہے اور حسد کیا ہے۔ اس لیے ان سب کو اللہ کے حوالے کر دو۔ جب میں کہوں کہ سوال پوچھو تو اگر اس وقت ذہن میں جو آ جائے وہ بول دیا کرو۔ سوال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر سے کوئی سوال لے کے آئے ہیں یا میں کوئی جواب لے کے آیا ہوں، تو نہ میں لے کے آتا ہوں اور نہ آپ لے کے آتے ہیں، اور یہی جواب آئیں گے۔ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، پھر یہ دونوں یہاں محفوظ ہو جائیں گے، جنہیں ہم کتاب کی شکل میں دے کے چلے جائیں گے اللہ کے پاس۔ ٹھیک ہے، اس لیے تقریر جو ہے تیار نہیں کرنی چاہیے۔ تقریر تیار کرنے کے لیے عنوان ہوتا ہے، وہ پہلے کتاب سے پڑھتے ہیں، پھر خطبہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلام مجید، پھر آیات پڑھتے ہیں کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز جہاں کی فانی ہے اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کریم کی ہے۔ فانی سے مراد کیا ہے؟ کہ یہاں کچھ نہیں رہے گا، اور پھر ایک تقریر شروع کر دو کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ جو آیا وہ ضرور گیا، کسی کی تاریخ میں بات رہ گئی اور کسی کا تاریخ میں نام نہیں آیا، کسی کا مردم شماری میں بھی نام نہیں آیا۔ آنے والا چلا جاتا ہے اور پھر یہاں تقریر ختم ہو جائے گی کہ اس دنیا میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے اور نہ کچھ پاتا ہے، وہ تو آتا ہے اور جاتا ہے۔ یہاں پانا کیا اور لے جانا کیا؟ وہ چیز جو آپ کے ساتھ جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ کسی کا کلمہ خیر ہے جو آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کا عمل صالحہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ یہ جو آپ کی دنیا
دنیا میں ٹھوس انعامات ہیں یہ ساتھ نہیں جاتی، اس لیے یہاں پر چیز فانی ہے، جو بھی آیا اس نے جانا ضرور ہے۔ پیر پیغمبر ولی درویش مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا، لکھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال، ہاں مگر باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال، ایک چیز قائم رہے گی، اسی کا ذکر قائم رہے گا، اور وہ قائم ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ذکر قائم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے نام قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ماننے والے اس کے بندوں کے مزار پر چلے جا رہے ہیں، تو یہ ہے طاقت کی بات۔ داتا صاحب رحمت اللہ کا دربار دیکھ لو، ایسے لگتا ہے جیسے آج کل کی بات ہو، پتہ چلا کہ یہ تو بڑے پرانے زمانے کی بات ہے، لیکن بالکل تازہ دم لگتا ہے۔ ان لوگوں نے 1000 سال کیسے طے کر لیے، ان کا مزار زندہ ہے، اور ادھر تمہاری زندگی مزار بنی پڑی ہے۔ تو کوئی بات ضرور ہے کہ وہاں جو آدمی جاتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مزار کس کا ہے، اور یہ راز کیا ہے۔ راز یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا ذکر کر، ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر ہمیشہ کے لیے لوگوں سے کروا دیا۔ اب جو نہیں جانتے وہ بھی جانتے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ کو۔ داتا صاحب کون ہیں؟ کہتا ہے یہ نہیں پتا کہ داتا صاحب کون ہیں، لیکن یہ شہر لاہور جو ہے یہ داتا صاحب کی نگری ہے۔ کتنا علاقہ ہے داتا صاحب کی نگری کا اور اس کی رینج کیا ہے، اس کا کچھ نہیں پتا۔ یہ پتا ہے کہ بس یہ داتا صاحب کی نگری ہے اور یہ خوبصورت جگہ ہے۔ تو یہ مزاج کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی اتنا بلند کرا دیا کہ دنیا بھی ان کا ذکر کرنے لگ گئی۔ باقی ہر شے فانی ہے۔ اس زمانے کا لاہور کیا ہوگا جب داتا صاحب آئے، شہر سے کتنی دور ہوں گے، یہ کل ہی کی بات تو ہے۔ میاں میر صاحب کا مزار شہر سے کتنی دور ہوگا، اس وقت نہ ٹانگا تھا نہ بس تھی، شہر سے دور وہ پرانا شہر، شہر سے دور آ کے یہ بزرگ بیٹھے تھے اور انہوں نے شہر آباد کر دیے۔ یہ ہے اللہ کا نام، باقی ہر شے فانی ہے۔ جہانگیر بادشاہ کا مزار دیکھو، فاتحہ درود کا نام نہیں ہے، اور یہ درویش کا مزار ہے، دیکھو فاتحہ ہے، درود ہے، اور دیگیں پکتی چلی جاتی ہیں۔ اس بزرگ کی صندوقچی سے خزانہ نکل رہا ہے۔ اب مزار پر دینے والا وہ آدمی ہے جو کسی فقیر کو بھی پیسہ نہیں دیتا، بڑا سخت آدمی ہے، چیک کاٹ کے لا رہا ہے، کئی لاکھ کا چیک ہوتا ہے۔ اس واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ دنیا دار بے وقوف نہیں ہوتا، دنیا دار جب پیسہ دیتا ہے تو سمجھو واقعی اچھی بات ہے، کوئی خاص بات ہے۔ دنیا دار کھانا کیسے کھلاتا ہے، دیگیں کس طرح پکا کے لاتا ہے، اس میں کوئی بات ضرور ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہی تو بات ہے کہ ان کا نام ہمیشہ رہتا ہے۔ جن لوگوں کے نیک کمائیاں کی تو ان کا نام ہمیشہ رہا۔ اگر کبھی سلطان باہو آپ چلے جائیں تو آپ کے اندر بھی ہو کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک خاص واقعہ ہے، اور وہاں آپ ایک رات رہ کر دیکھیں تو صبح آپ ذکر کرنے لگ جائیں گے، بالکل ذکر جاری ہو جائے گا، پورے کا پورا ذکر۔ ایک واقعہ ہے، بری امام جاؤ تو اور کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے اللہ کا نام دل سے یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام امر کر دیا۔ باقی ہر شے فانی ہے۔ پتہ نہیں اس وقت کا لاہور کیا تھا، راجہ کون تھا، مہاراجہ کون تھا، اور یہ واقعہ کیا تھا۔ درمیان میں سے ہر شے غائب ہے، لیکن وہ مقام بلند ہے۔ آج بھی وہ قبر ہے، پھر بھی بلند ہے۔ تو میں نے تقریر کر دی آپ کے سامنے، اب سوال کرو آپ۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جو سوال آپ کا موسم ہے وہی جواب کا موسم ہے۔ موسم ایک ہی ہے، جواب دلانے والا ہی خود سوالات مہیا فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی آپ کا سوال وارد ہو جائے تو سوال برملا کرنا چاہیے۔ یہ بات دل میں رکھنے والی ہے اور کسی سے نہ کہنا، مگر یہ انوکھی ہے۔ کسی سے کہہ دینا کہ سوال کرو اور یہ کہہ دینا کہ سوال کرو، اور جواب کے حوالے سے دعوت دینا، انوائٹ کرنا، اور یہ کہ کوئی سوال کسی قسم کا ہو تو یہ ہر آدمی ہر وقت نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ کہا جائے کہ آپ سوال کرو، کسی قسم کا سوال ہو، پھر اس کا جواب بھی آ رہا ہے۔ یہ دعویٰ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کی مہربانی ہے، یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ عرفان جو ہے وہ ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلسل کانسٹنٹلی ہونے والا عمل ہے۔ آپ عرفان کی تعریف دیکھو کہ علم عام طور پر معلوم پر ناز کرتا ہے، لیکن جسے آگہی کہتے ہیں، عرفان کہتے ہیں، لامعلوم عاجز ہو گئی تو معلوم کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دیکھو کہ کتنا لامعلوم ہے، نامعلوم ہے، تو اس نامعلوم کے احساس کا نام ہے آگہی۔ عرفان کیا ہے؟ اللہ کے نا پا لینے کا عرفان۔ جنہوں نے اللہ کا عرفان حاصل کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھے نہیں پا سکتے۔ یہی
ہی اللہ کا پانا ہے۔ جاننا کیا ہے؟ ہم تجھے نہیں جان سکتے۔ پانا کیا ہے؟ ہم تجھے نہیں پا سکتے۔ اس کا قرب کیا ہے؟ ابھی قرب کی بات نہیں ہے۔ تیرا وصال کیا ہے؟ تیرا فراق ہی تیرا وصال ہے۔ اللہ کا فراق ہی اللہ کا وصال ہے، اس لیے پانے کی بات نہیں ہے۔ نہ پانے کا احساس کا نام عرفان ہوتا ہے۔ عرفان کیا ہوتا ہے؟ نہ پا سکنے کے احساس کا نام۔ تو آپ عرفان کا سوچنے کی بجائے اس کی طرف چل پڑے، جیسے بھی ہو۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگ پڑو، فرار کر جاؤ۔ تو عرفان کا لفظ کہہ دینے سے انسان عارف نہیں ہو جاتا۔ جن لوگوں کا وصال ہو چکا ہے، ان کی ماضی کی زندگی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ عارف تھا۔ یہ نہیں کہتے کہ کوئی عارف ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ عارف تھا۔ جس نے کہا کہ وہ عارف ہے تو اس کو خطرہ ہے، وہ درویش ہے، اس کو عرفان حاصل ہے تو یہ خطرہ ہے۔ دنیا داروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ آباد کہہ دیتے ہیں اور پھر مردہ آباد کہنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ یہی کرتے ہیں کہ زندہ آباد کہہ کر جلوس شروع کرتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد تنگ آ جاتے ہیں، وزیروں سے تنگ آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک چہرہ دیکھتے دیکھتے تنگ آ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ منظر بدلو اور پس منظر بدلو۔ تو یہ انسان کا مزاج ہے۔ تو عارف کون ہے؟ وہ مستقبل کا ہوتا ہے۔ اللہ کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کو نہ پا سکنے کا ادراک ہو جائے کہ ہم تجھے نہیں پا سکتے، تو آپ اس بات کا ادراک اور یقین کر لیں اور عاجزی کے ساتھ کر لیں، تو یہ عرفان ہے۔ عرفان ماضی کا نام نہیں ہے، پا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تشنگی کا نام ہے، پیاس کا نام ہے، کلزم کی پیاس کا نام ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ سمندر ہے، کبھی مل گیا تو مل گیا، ورنہ اس کی مرضی۔ جس نے اسے پایا وہ بول نہ سکا، بولنے والا صرف شور مچاتا ہے۔ پانے کا نام خاموشی ہے اور وصال ہے، گویا کہ زندگی فراق ہے اور آگے وصال ہے۔ آخری وقت آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وصال ہو گیا، تو وصال سے پہلے کا وقت کیا تھا؟ فراق۔ مگر آپ لوگ فراق کو نہیں مان رہے، اس زندگی کو فراق نہیں کہہ رہے، تاکہ اگلی زندگی کو وصال کہہ سکیں۔ تو یوم وصال سے پہلے کے ایام جو ہیں وہ فراق کے دن ہیں، جدائی کے دن ہیں۔ اس لیے فرمایا فرمانے والوں نے کہ اس آنکھ سے مشاہدہ نہیں ہو سکتا، اس آنکھ سے کبھی مشاہدے کا نام نہ لینا۔ اس حال میں آپ اللہ کو نہیں پا سکتے، کیونکہ آپ وجود کی حالت میں ہیں۔ اس حالت میں سے دریافت نہیں کیا جا سکتا، تو وہ خیال کا عالم ہے، خواب کا عالم ہے، روح کا عالم ہے، احساس کا عالم ہے، اور وہاں پر وجود کا عالم ہے ہی نہیں۔ اس نگاہ سے اسے نہیں دیکھ سکتے۔ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، مگر رکاوٹ آ جاتی ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ جو کوئی آدمی معروف عبادت کے علاوہ ذکر کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی طرف سے معذرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کا دعویٰ اور خواہش ہے کہ محبت کریں گے، تو پھر اس پر آپ معذرت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں محبت نہیں کر سکتا۔ پھر اگر آپ کو حکم دیا جائے کہ محبت کرو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں معذور ہوں۔ اس وقت آپ کی طرف سے یہ خواہش ہے کہ معروف سے زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ آپ کا اپنا شوق ہے۔ اور شوق کی تعریف یہ ہے کہ شوق وہ ہوتا ہے جو اپنی راہ میں مجبوری نہ آنے دے، اور اگر مجبوری ہو رہی ہے تو پھر یہ شوق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی کا حکم ہو، اور شوق جو ہے وہ حکم کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی حکم دے کہ اللہ کو دریافت کرو تو یہ عرفان والی بات نہیں ہے، بلکہ عرفان جو ہے وہ شوق کا نام ہے۔ اگر شوق پیدا ہو جائے تو پھر رکاوٹ کیسی؟ پھر کون منع کر سکتا ہے؟ جس کو شوق ہو اس کے لیے کھلا میدان ہے اور وہ تلاش کرے۔ انسان اس وقت ڈگمگا جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ مجھے شوق تو ہے لیکن مجبوری ہے، محبت کرنے کا جذبہ ہے لیکن ہم کر نہیں سکتے، میں بڑے کام کرتا لیکن نہیں کروں گا۔ تو یہ سب دنیا داری کی باتیں ہیں۔ ایسا آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا گھوڑا ہے جو سمندر کو عبور کر جائے اور آسمان کی طرف چلا جائے، مگر یہ ہمت نہیں کرتا۔ اس لیے اگر شوق ہے تو وہ کام کرو، کیونکہ شوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جس آدمی کا جو دعویٰ ہے اسی کے ذمے ثبوت مہیا کرنے کا فرض ہے۔ تو شوق کا ثبوت کون دے گا؟ جو دعویٰ کرے گا وہی ثبوت دے گا۔ اور شوق کیا ہے؟ مجبوری کو راہ سے ہٹانا، معذرت کی راہ سے ہٹانا۔ تو شوق وہ ہے جو اپنے راستے میں مجبوری اور معذوری کو نہ آنے دے۔
شوق کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف ان تک سفر کرنا۔ شوق میں تھکاوٹ نہیں آ سکتی، شوق میں بیزاری نہیں آ سکتی، شوق میں مجبوری نہیں آ سکتی، شوق چلتا جاتا ہے، شوق بے دم نہیں ہوتا۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا۔ جن لوگوں کو یہ شوق ہوا آپ ان کی زندگی پڑھ لیں، کوئی ایک مثال اپنے سامنے رکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ شوق کیسے چلتا گیا۔ شوق دریا کی طرح ہے اور یہ منزل سے پہلے نہیں رکتا، شوق چلتا جاتا ہے۔ خدا کرے کہ شوق پیدا ہو جائے۔ شوق میں نہ دن ہے اور نہ رات ہے، اور نہ صبح ہے نہ شام ہے، وہاں ہر موسم ایک ہی موسم ہے، بس شوق چلتا جاتا ہے۔ شوق جو ہے وہ غم میں بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے، خوشی میں بھی جھکتا ہے، ہر کیفیت اسے اللہ کے قریب رکھتی ہے، کوئی موسم اسے اللہ سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ شوق والے نے اللہ کو مان لیا اور محبت سے اس کی طلب کی۔ شوق اور محبت سے اللہ کو پکارنے والا رکتا نہیں، وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ جس قیمت پر ہو وہ جاتا ضرور ہے، اس نے جانا ضرور ہے۔ اساں صرف بھر ماہی دے دیس جانا، تو شوق والے نہیں رکتے۔ جس کو ذکر کا شوق ہو وہ پھر نہیں رکتا، وہ ضرور ذکر کرتا ہے۔ کیا نماز میں آمین بلند کہنی چاہیے؟ یہ تو بعد میں آنے والوں کے جھگڑے ہیں۔ آپ آمین ضرور کہو، چاہے بلند کہو۔ میں نے تو مثال یہ دی تھی کہ اونچی آمین کہنے والے اور نہ کہنے والے دونوں نماز میں جھک گئے اور وہ شخص نماز سے بھاگ گیا کیونکہ اس کی ٹریننگ اور طرح سے ہوئی تھی۔ اب یہ ٹریننگ کا فرق ہے، ورنہ اسلام تو ایک ہی ہے۔ آج کل اخباروں میں آتا ہے کہ فلاں سن میں قیامت آنے والی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ 2015، 2050 تک یا 2100 تک زندہ رہیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی قیامت تو روز ہی آتی جا رہی ہے۔ موت کی سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ سکتی ہے۔ آپ نے آخری سانس کے ختم ہونے کا نام موت رکھا ہوا ہے، حالانکہ موت کی عمر اتنی ہے جتنی زندگی کی عمر ہے، اور موت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ پہلے بچپن مر گیا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا، پھر دوست احباب چلے گئے اور آپ کو پتہ نہیں چلا، ماں باپ اور بزرگ چلے گئے اور آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ نے مکان بدل لیا تو یہ موت کا عمل ہے، محلہ چھوڑ دیا تو یہ موت کا عمل ہے، دفتر چھوڑ دیا تو یہ موت کا عمل ہے، گزشتہ دن مر گیا تو یہ موت کا عمل ہے، اور آج کا دن ختم ہونے لگا تو یہ موت کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو دیکھ نہیں رہے اور آخری سانس کو موت کا عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ موت جاری ہے۔ ہر دن کی قیامت ہر شام کو ہو جاتی ہے۔ جب آپ سو گئے تو سمجھو کہ آپ گئے، جب انسان سو جاتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کدھر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیند میں انسان مر جاتا ہے اور پھر ہماری حکم سے یہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اور یہ ڈیلی ہوتا ہے۔ تو قیامت جو ہے وہ کسی چیز کے ختم ہونے کا نام ہے۔ تو قیامت اس وقت گزر جاتی ہے جب کوئی دوست کسی دوست سے جدا ہو جاتا ہے۔ عشق والوں کی اور دل والوں کی قیامت محبوب کا جدا ہونا ہے، اور دنیا دار کی قیامت یہ ہے کہ پیسے ختم ہو جائیں۔ قیامت کسی ایک نسل کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، قیامتیں آتی رہی ہیں۔ اللہ کی بات اللہ جانے کہ وہ گھڑی کب آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں ان کا اختلاف ہے، یہ جلدی جان لیں گے، پھر یہ جلدی جان لیں گے۔ تو کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں بنایا، اور کیا تم لوگ دریا کی روانی نہیں دیکھتے؟ یعنی جو اللہ یہ سب بنا رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کے لیے قیامت کو لانا کیا مشکل ہے؟ جو یہ سب کر سکتا ہے تو اس سے خاص طور پر تم قیامت کے لیے کیوں انسسٹ کرتے ہو، اصرار کرتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کے باقی کے عمل نہیں دیکھے کہ انسان بنائے، پہاڑ بنائے، دریا کی روانی بنائی، خوبصورت میوے بنائے اور کھانا پینا دیا ہے، مگر تم لوگ اللہ کے اس عمل کا انتظار کر رہے ہو جب وہ ہر چیز ختم کر دے گا، حالانکہ اللہ کے موجود عمل کو دیکھو۔ اس سے پہلے کہ آپ قیامت کا انتظار کریں، پہلے آپ اونٹ کی طرف تو دیکھو کہ کیفا خلقت، کیسا بنایا اس کو، کتنے پیار سے چیز بنائی ہے۔ فرمایا فرمانے والے نے کہ اگر آپ ایک چمگادڑ کو دیکھو اور غور کرو تو آپ کو زندگی، موت اور قیامت سب سمجھ آ جائیں گے۔ آپ اللہ کی کسی ایک چیز پر غور کریں تو آپ کو عرفان مل جائے گا کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے،
ہے اور قیامت کیا ہے؟ تو قیامت کیا ہے؟ آپ کے دل کے علاوہ واقعہ ہو جانا۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہیں تو موت قیامت ہے، اور اگر مرنا چاہیں تو زندگی قیامت ہے۔ حاصل کرنا چاہو تو محرومی قیامت ہے، اور نہ حاصل کرنا چاہو تو حاصل قیامت ہے۔ اگر نہ چاہو اور مہمان آ جائے تو آپ کے لیے یہ بھی قیامت ہے۔ محبوب کا چلے جانا قیامت ہے، ناپسندیدہ کا ہو جانا قیامت ہے۔ اور اگر آپ سے کہا جائے کہ قیامت کو پسندیدہ ذات سے ملاقات ہوگی تو آپ کہیں گے کہ بسم اللہ، قیامت ضرور آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت آ گیا، اب اللہ کا قریب پتہ نہیں کب ہو۔ یہ جھوٹ ہے کہ فلاں سن 2015، 100 یا 50 میں قیامت آ جائے گی، اور یہ بات پریڈکٹیبل نہیں ہے، پیشن گوئی کے قابل نہیں ہے۔ قیامت جو ہے یہ ان پریڈکٹیبل ہے، اس کی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ موت کب اور کہاں آئے گی، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ نو ون ول ٹیل۔ 3 چیزیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ نمبر 1 یہ کہ آپ لوگوں نے رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ دوسرا یہ معلوم نہیں ہوگا کہ رحم میں کیا ہے۔ تیسرا یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون سی زمین میں تم نے دفن ہونا ہے۔ یہ بات مخفی رہے گی کہ کون سی زمین میں کب دفن ہونا ہے اور کب کولاپس ہونا ہے، کب یہ ساری زندگی وائپ آؤٹ ہونی ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ پہلے زمانے میں امتیں باغی ہو گئیں تو پھر ایک آواز نے انکوا لیا، تو آواز آئی اور سارے کے سارے مر گئے۔ کبھی ہوا چلی اور سارے کے سارے مر گئے، کبھی ایک زلزلہ آیا اور سارے مر گئے۔ اب اس امت کے ساتھ وہ واقعہ نہیں ہونا، لہٰذا یوں قیامت نہیں آئے گی کہ عذاب کی شکل میں آئے۔ آپ کی زندگی کا سفر جب پورا ہو جائے گا تو آپ کہیں گے کہ میری قیامت تو آ گئی۔ خالق وہی ہے جو مالک ہے، یعنی اللہ، اور اس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، یہ دین اسی کا ہے۔ اگر وہ خالق ہے اور یہ دین اس کا بنایا ہوا ہے تو اس دین کو اس کے بنائے ہوئے بندوں پر ایک بار مکمل طور پر نافذ ہونے کا فارمولہ نظر آنا۔ مکمل طور پر اگر تم یہ تماشا دیکھ لو کہ تمام کائنات جو ہے وہ خالق کو تسلیم کر گئی ہے تو دنیا کی بازی تو ختم ہو گئی۔ وہ دن یہاں آئے گا، ادھر ہی، واحد القہار کا دن۔ وہ اس دن کا مالک ہے، یعنی کہ اللہ کو سب نے مان لیا۔ اس وقت باغی موجود ہیں۔ قیامت اس وقت نہیں آئے گی جب تک باقی جو ہیں وہ مائل نہیں ہوتے۔ اس وقت جھگڑا ہو سکتا ہے، ایٹم بم چل سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے۔ قیامت یہ ہے کہ خالق اپنی مخلوق کو وائپ آؤٹ کر دے، مٹا دے، کہ آرٹسٹ اپنے آرٹ کو ختم کر دے۔ اس لیے آپ قیامت کا فکر نہ کرو، آپ اپنی قیامت کو دیکھو کہ کیا قیامت گزر گئی، کہ احساس بدل گیا، دین سے آپ کو راحت نہیں ہے، زندگی اور دین میں فرق ہو گیا، زندگی ادھر جا رہی ہے اور دین ادھر جا رہا ہے۔ انسان کام کرتا ہے اور مشکل سے روٹی کماتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ حلال کی کماؤ۔ آج کا انسان آج کے زمانے میں ساری چیزیں پوری نہیں کر سکتا، اس لیے آج کے انسان کے لیے دعا کرو کہ اس کو کوئی راستہ ملے، کیونکہ راستہ دشوار ہو گیا۔ آپ حلال کی بات کرتے ہیں، حالانکہ حرام کا کمانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ دعا کرو کہ آج کے انسان کو رزق کی آسودگی ملے اور اس کے دل میں ایمان نافذ ہو، ایمان کو راستہ ملے، تاکہ یہ زندگی جو 4 دن کا میلہ ہے خوشی سے دیکھا جائے اور بغاوت پیدا نہ ہو، مجبوری سے بھی بغاوت پیدا نہ ہو، معذوری سے بھی بغاوت پیدا نہ ہو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر بنا دے۔ تو ایسا وقت آ سکتا ہے، دعا کرو کہ غریبی کافر نہ بنائے، دعا یہ کرو کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آسانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ والنور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا وشفیعنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔